अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैदान अली SNTV यूपी में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे और हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय कराना गलत होगा क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है। मुफ्ती AM कासमी साहब को कौन नहीं जानता, और हमारे बीच फिरोजाबाद की एक बड़ी शख्सियत मुफ्ती तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। दोनों लोगों से सवाल करेंगे। सबसे पहले मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, आज स्टूडियो ये बनाया गया है, इसका क्या मकसद है? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो ये नया ऑफिस आप लोग देख रहे हैं, अब जो काम होंगे वो इंशाल्लाह यहीं से होंगे। अब तक कोई ऑफिस नहीं था सोसाइटी का भी और मेरा भी। अब इंशाल्लाह लोगों से मुलाकातें, जो लोग आते हैं तो उनके बैठने का, उनको नाश्ता पानी कराने का कोई सही सा इंतज़ाम नहीं था। अब इंशाल्लाह जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुलाकात के लिए जब आएंगे तो मुफ्ती साहब से, मुझसे और जितने भी लोगों से वो मुलाकात करना चाहेंगे, यहीं पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सोसाइटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं और भी जो बहुत सारे काम हैं वो यहीं से चलेंगे। ऑनलाइन जो दारुल इफ्ता है वो भी मुफ्ती साहब की निगरानी में अब यहीं से शुरू होगा। ऑनलाइन जो क्लासेज़ हैं वो भी मुफ्ती साहब की, मेरे उस्ताद मोहतरम की निगरानी में। यानी आप ये कह सकते हैं जितने भी मेरे काम हैं और जिन कामों का मैंने आइंदा मुस्तक़बिल में वादा किया है वो सारे काम अब यहीं से शुरू होंगे इंशाअल्लाह। और बस आप ये सोचिए कि जो ख्वाब मैंने देखे हैं वो इंशाअल्लाह यहीं से उन ख्वाबों की तकमील होगी। बस ये सवाल मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, आज आपके एक स्टूडेंट इतने ऊंचे मुकाम पर है, जो आपने स्टूडेंटों को किस तरीके से पढ़ाया, जो आज इस मुकाम पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, असल चीज़ है मेहनत और लगन। कहा तो यही जाता है कि उस्तादों की मेहनत, और यही कहना भी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि जो मेहनत करता है लगन से, लगन के साथ काम करता है, अल्लाह ताला उसको तरक्की देता है। ये दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम ये बनाया है कि जो चीज़ों को सही से इस्तेमाल करे, असबाब को सही इस्तेमाल करे, अपनी सलाहियतों को सही इस्तेमाल करे, अल्लाह ताला उसको बुलंद मकाम इनायत फरमाया करते हैं। तो मैं अपने तमाम ही मुताल्लिक़ीन को, जिनका मुझसे किसी भी तरह तालीमी ताल्लुक़ रहा है या मोहब्बत करते हैं, उनसे यही कहूँगा कि दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी हाथ पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह ने दुनिया बहुत बड़ी बनाई है, बहुत मैदान है दुनिया में काम करने के लिए। आप खूब मेहनत कीजिए और अल्लाह से उम्मीद रखिए, नाउम्मीद कभी मत होइए। इंशाअल्लाह तरक्की अल्लाह ताला देते रहेंगे। मौलवी मुआविया के लिए ख़ास तौर से मैं लफ्ज़ कहूँगा कि उन्होंने खूब मेहनत की है माशाअल्लाह, और मज़ीद मेहनत करेंगे, कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तक़वा और सालिहियत की ज़िंदगी अल्लाह ताला इनायत फरमाए और कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब, एक सवाल हो, जैसे कि देखा गया बाज़ तौर पर जब चेले कामयाब हो जाते हैं, कुछ बुलंदियों पर जाते हैं, तो वो उस्ताद को भूलते हैं सबसे पहले। मैंने ज़्यादातर देखा है, आज मुफ्ती साहब ने आपको अपनी कुर्सी दी, मैंने जहाँ तक देखा कि जिस जिस मुकाम पर चेला चले जाए तो वो उस्ताद को सबसे पहले भूलता है। आप मुफ्ती साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो इनकी बहुत ही अच्छी बात है, बाअखलाक होने की अलामत है। और अगर आदमी ऐसा ना करे तो वो उसको तकब्बुर समझा जाएगा। ये तकब्बुर की अलामत होती है कि आदमी किसी मकाम पर पहुंच जाए तो अपने असातिज़ा को, अपने बड़ों को भूल जाए। ये तकब्बुर की अलामत है। शराफत की बात और नेकी की बात यही है कि आदमी हमेशा अपने मुहसिनीन को, अपने बड़ों को, चाहे वो वालिदैन हों या उस्ताद हों, उनको हमेशा याद रखे। और ये माशाअल्लाह अच्छी बात है मौलवी मुआविया साहब की। मतलब आपके अपने स्टूडेंटों के लिए कुछ, हमारे लिए कुछ नसीहत बताइए। अभी मैंने कह दिया, नसीहत जो बात थी वो कह ही दी, फिर मैं कह रहा हूँ। तक़वा, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा, और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की फ़िक्र। दुनिया मिलती है बक़द्रे मुक़द्दर। अल्लाह ने जो तय कर दिया है वो मिलकर रहेगा। और आखिरत के लिए ज़रूरी है कि आदमी कोशिश करे, अल्लाह से मांगे। असल आखिरत है। एक मोमिन की नज़र में सिर्फ आखिरत ही असल चीज़ है, और आखिरत ही के लिए सारी कोशिशें उसको इखलास के साथ करना चाहिए। जी, मुफ्ती साहब ने अपनी बात को रखा। मैं बात करूँ मुफ्ती AM कासमी साहब से। मुफ्ती साहब, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कम्बल तकसीमी प्रोग्राम हुआ, वैसे मैंने ज़्यादातर देखा सोशल मीडिया पर आपको टारगेट किया जाता है, और यही मान लीजिएगा अगर कोई बुलंदियों पर जाता है तो टारगेट उसे झेलना पड़ता है, उसको काफ़ी बुराइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। मुझे इतना बड़ा कम्बल का प्रोग्राम हुआ, उसको लेकर और अगला क्या प्रोग्राम है कुछ? पहली बात तो ये कि इसका नाम ज़िंदगी है। सारी चीज़ें मन के मुताबिक तो नहीं होती। कभी भी बुराइयों का मुकाबला बुराइयों से नहीं किया जा सकता, अच्छाइयों से ही किया जा सकता है। आज मुझे किसी ने संडे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि बुरे अखलाक वालों का मुकाबला कैसे करें, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छे अखलाक से कीजिएगा, यही इसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है।
اور اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ مقابلہ کر لیتے ہو سامنے والے کا، دوسرا یہ کہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، مقرب ہو جاتے ہو۔ تو آئندہ جو پروجیکٹ ہیں وہ بہت سارے ہیں، ایک تو 10 روپے میں پیٹ بھر کے کھانا، یہ بھی اسکیم انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے۔ جو بیچارے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک 100-150 روپے کماتے ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 50-60 روپے کا کھانا بھی کھائیں، تو وہ بھی اسکیم میرے ذہن میں اس وقت ہے۔ اور ایک اور بھی بہت ساری بہرحال اسکیمیں ہیں، تو اب وہ دھیرے دھیرے پتہ چلیں گی۔ پہلے سے اگر میں سارے راز کھول دوں گا تو پھر مزہ ختم ہو جائے گا اس کا۔ تو کچھ چیزیں انٹرسٹنگ بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں دلچسپی ہو۔ میں نے جیسے بتا دی 10 روپے میں پیٹ بھر کے کھانا، ویسے مجھے نہیں بتانا چاہیے تھی۔ یہ اسکیم بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیروز آباد میں جو غریب طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کو اس اسکیم کا بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ اور آج میرے استاذ محترم مفتی حضرت مولانا مفتی تنویر احمد صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ لوگ بہت کم مفتی صاحب کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ جو میری لائن ہے کیمرے کی، اس سے مفتی صاحب بہت بچوں کو اصلاحی لائن مفتی صاحب کی ہے، تو وہ چیزیں میں مفتی صاحب کی شو نہیں کرا پاتا ہوں، بدرجہ مجبوری میں مفتی صاحب کو بس زبردستی کر کے لے آتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اپنے تمام ہی سبسکرائبر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ آپ کی جو یہ کامیابی ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو میں اکثر کہتا ہوں، اور ساری جب تک زندگی ہے یہ بات کہتا رہوں گا، کہ اپنے اساتذہ کی قدر، اپنے اساتذہ کی قدر، اپنے اساتذہ کا احترام، اپنے ٹیچرز کی عزت، اپنے ٹیچرز کی ریسپیکٹ، یہ آپ کو بلندی پر پہنچانا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانے کا سب سے راز ہے، قیمتی راز ہے۔ اس کو آپ فالو کیجئے۔ میری جو بھی کچھ آج میں جو بھی چیزیں میں نے اچیو کی ہیں، جو بھی چیزیں میں نے حاصل کی ہیں، اس میں میرے استاذ محترم حضرت مفتی تنویر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں اگر آج کچھ ہوں تو تھوڑا بہت آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ مفتی صاحب کی بدولت ہے اور میرے والد محترم کی بدولت ہے۔ انہی 2 لوگوں کی مہربانی ہے، انہی 2 لوگوں کی محبت ہے، انہی 2 لوگوں کی سختیاں ہیں، انہی 2 لوگوں کی تربیت ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی دنیا میں نے بنا دی ہے، اور اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے چاہے دنیاوی لائن سے چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے وہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ الحمدللہ جب میرے پاس کال آتے ہیں کہ میں بارڈر پہ ہوں انڈیا کے، مفتی صاحب میں نے آپ سے قرآن مجید پڑھا ہے، تو یہ جو اس نے بارڈر پہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا ہے وہ مجھ سے نہیں پڑھا، بلکہ اس میں پورا جو یوگدان ہے، پورا جو رول ہے، وہ مفتی صاحب کا ہے۔ جو بنیادیں ہوتی ہیں مکان کی، وہ نیچے ہوتی ہیں، نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اوپر سجا ہوا مکان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بنیاد جو ہے آج اس پورا جو ایک پوری دنیا ہے 3 ملین سبسکرائبرز کی، اس پوری دنیا کی جو بنیاد ہے وہ میرے استاذ محترم اور میرے والد محترم ہے۔ تو بس میں کیا کہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھی چیزوں کو سمجھا، اچھی چیزوں کو سیکھا، اچھی چیزوں کو آگے بڑھایا، اور انشاءاللہ آگے بھی اچھی چیزیں ملتی رہیں گی۔ بس یہی میری ایک بات ہے کہ اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی ریسپیکٹ کیجیے۔ مطلب ایک سوال اور، جیسے 2 سال سے دیکھا گیا، جس لیول پر آپ کا پروگرام اس مہینے ہوتا تو اگلی بار اس لیول سے ڈبل پر ٹیبل پر پروگرام چلتے جاتے ہیں، اور میں نے جہاں تک دیکھا آپ کے پروگرام نیچے نہیں آتے، اوپر ہی اوپر جاتے ہیں، لیول وائز اوپر ہی اوپر جا رہے ہیں ابھی تک، اور اگلا ہی پروگرام بہت بڑا ہونے والا ہے ابھی۔ یہ بھی مفتی صاحب کی دعا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک چیز ہمیشہ سکھائی ہے کہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیجیے۔ مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا یہ پروگرام کہاں جائے گا، مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی میرے ویوز ویڈیو کے کہاں جائیں گے، مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرا آگے کام کہاں جائے گا۔ میں اس وقت آپ یہ سمجھ لیں مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بس اخلاص کے ساتھ میں کوئی قدم بڑھاتا ہوں، وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اب یہ کمبل کا پروگرام میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ پروگرام کتنا بڑا ہوگا، لیکن بس اللہ سے دعا کی، اور مفتی صاحب کی دعائیں، والد محترم کی دعائیں، اپنے اساتذہ کی دعائیں، اور اخلاص کے ساتھ قدم بڑھایا، اللہ نے اسے یو پی کا سب سے بڑا پروگرام بنا دیا۔ تو یہ تو بس اخلاص کی برکت ہے، یعنی جو کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا۔ تو اخلاص یہ آپ یہ سمجھ لیں کی ہے کسی بھی چیز کی کو اچیو کرنے کی، یہ کی ہے بس۔ آپ جب بھی کہیں آپ اپنی ذات کو آگے رکھو گے تو وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کیجیے، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، کوئی بھی جو چیز میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اخلاص سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ مطلب ایک لاسٹ کوشچن اور، جو آج اس مقام پر ہو، آج 3 ملین کی دنیا کے مالک، میں ہی برابر بیٹھا ہوں، صاحب اپنے آپ کا بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں۔ مجھے اب ایک سوال ہی رہوں گا، جب آپ نے شروعات کری تھی آپ کو کافی ساری چیزیں ایسی جھیلنی پڑی ہوں گی، اور یقیناً ہر کوئی چیز کو جھیلتا ہے۔ سب سے پہلے جو اپنے ہوتے ہیں وہی چیز پر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے، کہ یہ کرے گا، یہ کچھ نہیں کر پائے گا، تمام طریقے صاحب باتیں ہوتی ہیں، اور ہر والوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنی لوگ ایسے کرتے ہیں صاحب۔ آپ کے ساتھ ایسا کچھ؟ میں نے کہا نا کہ اپنے اساتذہ کو دیکھو، آپ ان کا دامن تھام لو بس، نہیں صاحب، اور آپ کے خلاف بھی کچھ ایسی
وہ تو سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھی بس یہ ہے کہ انہوں نے دور سے دیکھا ہے، قریب سے نہیں دیکھا. بہت ساری چیزیں دور سے دیکھنے میں لگتی ہیں کچھ اور ہیں، جیسے آپ اندھیرے میں دیکھتے ہو کہ آپ کو جن چارپائی کھڑی ہوئی ہوتی ہے، بھوت نظر آ رہا ہوتا ہے، جب پاس جا کے دیکھتے ہو تو وہ چارپائی نظر آتی ہے. تو بس یہی بات ہے، جو لوگ مجھے دور سے جانتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا. جب وہ قریب سے جانتے ہیں تو میں ایسے کئی لوگوں کو بتا دوں گا جنہوں نے کہا کہ بھائی قریب سے جب آپ کو دیکھا تو بڑا اچھا لگا. تو بس اس کے میں جو آپ نے پوچھا کہ کامیابی کا راز، کامیابی کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے. ساری کامیابیاں، ساری تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں. اور بس اپنے استاذ کو، کسی کو بڑا بنا لو بس. ایک شاید میرے دادا اور یا نانا مجھے ایک بات بولتے تھے کہ کٹی پتنگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر تک آسمان پر اڑتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے، اور اس پتنگ کی اگر ڈور کسی کے ہاتھ میں رہتی ہے تو وہ بڑے آرام سے اڑتی رہتی ہے، ساری پتنگوں کو کاٹتی رہتی ہے. تو اپنے استاذ کو، اپنے والدین کو لوگ آج کل دشمن سمجھتے ہیں. انہیں دشمن نہیں سمجھنا، بلکہ انہیں اپنا سمجھنا ہے اور ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اپنے شیخ کو، اپنے استاذ کو، اپنے والد کو، جس کو آپ سے جن سے آپ کو محبت ہو ان کو پکڑ لو بس، اور انہی کا ساتھ لے کر چلتے رہو تو انشاءاللہ کام صحیح چلتا رہے گا. مفتی صاحب ایک لاسٹ کوشچن. مفتی صاحب میں نے آپ کے کمنٹوں میں ویڈیو میں دیکھا، کمنٹ مجھے ایسے پڑھے میں نے کہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ مفتی صاحب تو اب بدیش گھوم رہے ہیں. مجھے آپ گھومنے کے پیچھے کی حقیقت بتائیے گا. کچھ جو ہوتے ہیں، جو وہی والی بات آپ نے کہا، جو لوگ مجھے باہر سے جانتے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اندر کو ہوگا. تم زیادہ کمنٹ پڑھتے ہو، اتنے کمنٹ تو میں نے بھی نہیں پڑھے. دیکھو، محبت رکھنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کی دنیا دیکھنا، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کی چیزیں دیکھنا. عمرے کا میرا سفر ہوا تھا، وہ بھی میں نے نہیں کیا تھا، جو لوگ محبت رکھتے ہیں انہوں نے ہی بلایا تھا. بنگلہ دیش کا جو سفر ہوا ڈھاکے کا، وہ بھی تبلیغی جماعت کی مناسبت سے ہوا، کیونکہ مجھے اجتماع میں شرکت کرنی تھی. آگے بھی جو سفر ہوں گے تو ظاہر ہے جب کام آگے بڑھے گا تو سفر تو ہوتے ہیں، سفر کرنا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے آپ کو جب آپ بڑے بڑے کچھ پروجیکٹ کام تیار کر رہے ہوتے ہیں. دوستو، یہ تھے میرے ساتھ مفتی ایم قاسمی صاحب. میں نے پہلے ہی بتایا پریکشا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود 3 ملین کے مالک ہیں، اور یعنی مسلم لائن میں، یعنی دینی لائن میں یہ 3 ملین کا ایک آنکڑا پار کرنا یقیناً بہت بڑی بات ہے جو مفتی صاحب نے کر کے دکھایا. تو دوست آج کی ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں.